کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت بڑا خواب دیکھا ہو اور جیسے سب کو اس کے بارے میں بتایا اسے پورا کرنے کا سارا جوش ہی ختم ہو گیا؟ آج ہم اسی خاموشی کی طاقت پر بات کرنے والے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں بولنے سے ہمارے خواب مر جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا احساس ہے نا، کہ جب ہم اپنے کسی بڑے مقصد کے بارے میں سب کو بتا دیتے ہیں تو اچانک اسے حاصل کرنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے۔ یہ صرف کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اصل میں اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی وجہ ہے جسے آج ہم ایک کہانی کے ذریعے سمجھیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں سائمن سے۔ سائمن بھی ہم میں سے کسی کی طرح ہی ہے، بڑی بڑی خوابوں اور امیدوں سے بھرا ہوا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، ایک ایسی عادت جو اس کے ہر خواب کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی تھی۔ سائمن کے پاس آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر ہفتے ایک نیا منصوبہ، لیکن اس کا پہلا قدم کام شروع کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب کو اس کے بارے میں بتانا ہوتا تھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ایک دن وہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، میں اس گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولوں گا۔ لوگوں کا رد عمل تو شاندار تھا، ہر طرف سے تالیاں بجیں، مسکراہٹیں بکھریں اور خوب حوصلہ افزائی ملی۔ اس تعریف نے نہ سائمن کو کامیابی کا ایک جھوٹا احساس دلا دیا، جیسے اس نے منزل پا لی ہو، لیکن یہ تو صرف ایک احساس تھا۔ اگلی صبح جب اصل کام کرنے کا وقت آیا تو وہ سارا جوش اور توانائی غائب ہو چکی تھی، وہ دکان کبھی نہیں بن سکی۔ لیکن سائمن نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کچھ عرصے بعد ایک نیا خواب، ایک نیا اعلان، میں اتنے خوبصورت برتن بناؤں گا کہ ہر کوئی مجھ سے ہی خریدے گا۔ اور ایک بار پھر لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی، اور ایک بار پھر وہی ہوا، تعریف کا نشہ اترا تو کام کرنے کی لگن بھی ختم ہو گئی۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، بڑے بڑے اعلانات، تھوڑی دیر کی تعریف، اور پھر ادھورے منصوبوں کی ایک لمبی لائن جو سائمن کو شرمندگی کے سوا اور کچھ نہ دیتی۔ ایک شام جب سائمن اپنی ناکامیوں پر بہت مایوس بیٹھا تھا، گاؤں کے ایک بزرگ اس کے پاس آئے۔ وہ سائمن کی حالت کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اسے ایک ایسا سبق سکھانے کا فیصلہ کیا جو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے سکھایا جانا تھا۔ بزرگ نے اپنی مٹھی میں 2 بیج لیے، ایک کو انہوں نے خاموشی سے زمین میں دبا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی، دوسرے بیج کا انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، اس کی خوبیاں گنوائیں اور اسے ایک اونچی چٹان پر سب کی نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین میں چھپا ہوا بیج خاموشی سے اپنی طاقت جمع کرتا رہا، اور پھر ایک دن ایک ننھی سی کونپل نے زمین کا سینہ چیرا، جبکہ چٹان پر پڑا بیج دھوپ میں جھلس گیا اور پرندوں کی خوراک بن گیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں پہلا بیج ایک مضبوط پودا بن چکا تھا اور دوسرے کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ یہ صرف 2 بیجوں کی کہانی نہیں تھی، یہ سائمن کی اور شاید ہماری بھی خوابوں کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس نفسیاتی جال کو ذرا سمجھتے ہیں۔ بزرگ نے سائمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، جب تم اپنے خوابوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو تو تمہارا دماغ دھوکا کھا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ منزل مل گئی، حالانکہ سفر تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت سادہ سا نفسیاتی جال ہے۔ جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہمیں تعریف ملتی ہے جو ہمارے دماغ کے لیے ایک انعام کی طرح ہے۔ اسے وہی خوشی ملتی ہے جو اصل میں کام مکمل کرنے پر ملنی تھی، اور جب انعام پہلے ہی مل جائے تو پھر محنت کرنے کی وجہ کیا بچتی ہے؟ کام کرنے کی وہ آگ، وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ سبق سائمن کے دل میں اتر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بولے گا نہیں بلکہ کر کے دکھائے گا۔ اس نے خاموش محنت کی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا، کوئی ہجوم اکٹھا نہیں کیا گیا۔ سائمن کا پہلا خاموش منصوبہ بہت سادہ تھا، ایک لکڑی کی کرسی بنانا، اور اس نے کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ اپنی ورک شاپ میں کام شروع کر دیا۔ اور جب وہ کرسی مکمل ہوئی تو سائمن نے ایک نیا احساس پایا۔ یہ لوگوں کی تالیوں سے ملنے والا کھوکھلا فخر نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے پیدا ہونے والا حقیقی اور ٹھوس فخر تھا، ایک ایسا اطمینان جسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بار سائمن کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کا کام خود بول رہا تھا۔ لوگوں نے وہ کرسی دیکھی اور اس کی کاریگری کی تعریف کی، لیکن سائمن ان کی تعریف سے بے نیاز خاموشی سے اپنے اگلے منصوبے میں لگا ہوا تھا۔ سال گزرتے گئے اور سائمن گاؤں کا سب سے ماہر کاریگر بن گیا۔ لوگ اب اسے اس کے وعدوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی کام کی وجہ سے جانتے تھے۔
اس کا ہنر اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ بلند آواز میں بولتا تھا۔ سائمن کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بہت گہرا سبق ہے، تو ہم اس سبق کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ خاموشی کی طاقت کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اپنے نئے خوابوں کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا جب تک وہ خود مضبوط نہ ہو جائیں۔ اپنی ساری توانائی لوگوں سے تعریف بٹورنے پر نہیں بلکہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے پر لگانا۔ تو اپنے مقصد کی حفاظت کیسے کریں؟ اپنے نئے خیالات کو نازک بیجوں کی طرح سمجھیں، انہیں خاموشی کی مٹی میں پنپنے کا موقع دیں، وقت سے پہلے تعریف کی خواہش کو قابو میں رکھیں، اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو وہ خود اپنی کہانی سنائے گا۔ صرف منصوبوں کے بارے میں بات نہ کریں، نتائج دکھائیں۔ یاد رکھیں، دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، اسے صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا بنایا ہے۔ تو آج خود سے پوچھیں، وہ کون سا ایک خواب ہے جسے دنیا کو بتانے کے بجائے خاموشی سے بنانے کا عزم کرتے ہیں؟